مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور عالمی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے پیش نظر دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے یومیہ پیداوار میں لاکھوں بیرل کی کمی کر دی ہے۔ بلومبرگ اور دیگر عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق ایران نے سب سے زیادہ یعنی 29 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی 20 سے 25 لاکھ بیرل کی نمایاں کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات نے 5 سے 8 لاکھ اور کویت نے تقریباً 5 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کر دی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ سپلائی میں اس بڑے پیمانے پر کمی سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اضافے کا خدشہ ہے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، جہاں عراق، ایران اور اسرائیل میں حملوں کے بعد کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ عراق کے شہر کرکوک میں الحشد الشعبہ کے ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملے کے نتیجے میں 4 جنگجو ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ایرانی شہر عراق میں ایک رہائشی عمارت پر امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ حملے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے اسرائیل کے شہر حیفا میں تیل کی ریفائنریوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل میں جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں 191 افراد اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ اس سنگین صورتحال پر چین نے گہرے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 10,000 سے زائد شہریوں کو خطے سے نکال لیا ہے اور فریقین کے درمیان فوجی تنازع روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اور ملک کی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت ایک بار پھر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جہاں فی تولہ سونے کی قیمت میں یکدم 6,200 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد فی تولہ سونا 5,39,562 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس طرح 10 گرام سونے کی قیمت 5,316 روپے بڑھ کر 4,62,587 روپے ہو گیا ہے۔ حیران کن طور پر عالمی مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $394 کی نمایاں کمی کے بعد $8,019 فی اونس پر آ گیا ہے، تاہم مقامی سطح پر قیمتیں عالمی رجحان کے برعکس مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے 20ویں روزے کے ساتھ ہی حرمین شریف میں اعتکاف کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے، جہاں 15,000 سے زائد رجسٹرڈ افراد مساجد میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ مسجد الحرام میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے خصوصی عبادات اور محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرق وسطی میں موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث کئی بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہونے کی وجہ سے حرمین شریف کے زائرین کی غیر معمولی تعداد موجود ہے، جو فضائی آمد و رفت معطل ہونے کے سبب وہیں قیام پذیر ہیں۔ سعودی حکام نے معتکفین اور زائرین کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں شدت آ گئی ہے، جہاں اب تک مجموعی ہلاکتیں 1300 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ تہران میں گزشتہ رات ہونے والی شدید بمباری کے نتیجے میں رسالت اسکوائر کے قریب 40 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ شہر قمین میں ایک سکول اور قریبی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی میزائل لانچرز کو مکمل تباہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر قبضے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اس کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے 33ویں لہر کے تحت 1 ٹن وزنی بھاری میزائلوں سے نئی جوابی کارروائیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس سے خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے تمام بڑے شہروں میں مساجد، امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات پر پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ مرکزی جلوسوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی اور کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی مشترکہ گشت میں اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت سندھ نے اس موقع پر 11 مارچ کو صوبے بھر میں تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان کر رکھا ہے، تاکہ سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کو بہتر بنایا جا سکے۔ چیئرمین PTA میجر جنرل حفیظ الرحمان نے آج کے دن کو پاکستان کی ڈیجیٹل تاریخ کا تاریخی دن قرار دیتے ہوئے 5G اسپیکٹرم نیلامی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5G ملک کے لیے ایک ڈیجیٹل ہائی وے ثابت ہوگا جو معیشت کے انجن کو تیز کرے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے انڈسٹری کی سہولت کے لیے رائٹ آف وے چارجز کو 36,000 روپے سے ختم کر کے 0 ہٹا دیا ہے۔ چیئرمین PTA کے مطابق اب گیند انڈسٹری کے کورٹ میں ہے اور توقع ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں اس نیلامی میں بھرپور حصہ لے کر اس نئے دور کا آغاز کریں گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے نتیجے میں تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کو لگام دینے کے لیے ایک بڑا تصویراتی فیصلہ کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ روسی تیل پر عائد مخصوص پابندیاں عارضی طور پر ہٹا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تیل کی سپلائی بحال کرنے اور قیمتیں کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ان پابندیوں کو دوبارہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ماہرین اس فیصلے کو عالمی توانائی کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔